بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہی ہوں جس میں آپ کے ساتھ قرآن واقعات شیئر کیے جائیں گے۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ کس صورت میں کون سا واقعہ موجود ہے، جس سے امید کرتی ہوں کہ آپ کے بچوں کے لیے بھی ایک اچھی نالج فراہم کرے گا، یعنی دینی معلومات بھی آپ کے بچوں کو بھی اور آپ کو بھی مہیا کی جائے گی، فراہم کی جائے گی۔ جیسا کہ آج کے دور میں جو لوگ آؤٹ آف کنٹری ہیں ان کے لیے ایک اچھی کوشش ثابت ہوگی، تو اس سلسلے میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ بھی میری مدد کریں گے، یعنی کہ ان واقعات کو خود بھی سنیں گے اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، اور جو ٹین ایج بچے ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ آپ سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، یہ ظاہری بات ہے ہر بچے کو فطری طور پہ کہانیاں سننے کا شوق ہوتا ہے، اگر آپ ان کے دلوں میں یہ سچے واقعات سننے کا شوق اور لگن پیدا کریں گی تو اس کے ساتھ نمبر ایک تو آپ کے بچے جو ہیں وہ اسلام کی طرف راغب ہوں گے، اور دوسرا وہ مزید جاننے کے لیے قرآن کریم کو پڑھیں گے، جو کہ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ علم دین بھی سیکھیں۔ گو کہ آج کے دور میں یہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پر بہت سی اہم ویڈیو بھی ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر بیکار ہی بچوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ خود بھی اس طرح کی اسلامی ویڈیو کو سنا کریں، دیکھا کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اس کا شوق اور ذوق ان کے دل میں پیدا کریں۔ تو اس سلسلے میں سورہ البقرہ کی آج ہے، سورۃ بقرہ ہے، اس میں جو واقعات ہیں وہ آپ کے ساتھ میں کوشش کروں گی کہ اپنے لفظوں میں بھی تھوڑا سا بیان کر سکوں، جس سے آپ کے بچے جو ہیں اور آپ بھی اس سے لطف اندوز بھی ہوں اور اس سے کچھ سیکھ بھی سکیں۔ تو سورہ البقرہ میں پہلا واقعہ جو ہے وہ بنی اسرائیل یعنی فرعون کے بارے میں ہے کہ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس نے اپنے عوام پر بہت سی سخت قسم کی جو محنت اور مشقت تھی، کام تھے، وہ اس نے ان کے اوپر تھوپے ہوئے تھے، یعنی وہ ان سے بہت مشکل کام کرواتا تھا۔ مشکل کاموں میں سے یہ ہے کہ پتھر کٹواتا، پھر ان کی جو پتھر ہوتے، پتھروں کی چٹانیں جو ہیں ان کو کاٹ کر وہ ڈھوتے ڈھوتے ان کی کمریں اور گردنیں جو ہیں وہ جھک گئی۔ وہ صرف اس لیے نہیں ان سے یہ کام کرواتا تھا کہ ان کو پتھروں کی ہر وقت ضرورت رہتی تھی، لیکن وہ صرف اس لیے ان سے کرواتا تھا کہ وہ ہر وقت ان سے ڈرے اور سہمے رہیں، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ وہ ان پہ بہت زیادہ دن سے، یعنی صبح سے شام تک سارا دن وہ کام میں مصروف رہتے، اور اس کے باوجود بھی اس نے ان پہ بے جا ٹیکس لاگو کیے ہوئے تھے، یعنی کہ جو پیسے وہ اس محنت سے، مزدوری سے وہ کماتے، ان کو اپنے اوپر وہ کم ہی خرچ کرنے دیتا، بلکہ وہ واپس ٹیکس کی صورت میں ان سے لے لیا کرتا تھا۔ تو اس نے خواب میں دیکھا کہ آج کیا ہے، اس کا ہم نام رکھیں گے فرعون کا خواب۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی ہے۔ بیت المقدس کیا تھا؟ یہ مسلمانوں کا پہلا خانہ کعبہ۔ چنانچہ فرعون نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی، اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، بنی اسرائیل کو کچھ ضرر یعنی نقصان نہ پہنچایا۔ اس سے اس کو بہت وحشت ہوئی، اس نے تمام نجومیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ آپ کی سلطنت میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس سے آپ کو نقصان پہنچے گا، آپ کی سلطنت کو بھی نقصان پہنچے گا، میں بھی آپ یعنی کہ آپ کی موت کا باعث بھی بنے۔ اس بات سے وہ ڈر گیا اور اس نے گھر گھر میں دائیوں کو، لوگوں کو بھیجا کہ وہ دیکھے کہ کون کون سی عورت ماں بننے والی ہے یا کس گھر میں نیا بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس صورت میں اس نے جتنی بھی عورتیں تھیں جن کے ہاں
بچے پیدا ہونے والے تھے ان سب کو، یعنی تقریباً 90,000 بتائے جا رہی ہیں، اس نے 90,000 حمل یعنی جن عورتوں کے ہاں بچے پیدا ہونے والے تھے وہ اس نے قتل کروا دیے، اور جو بچے پیدا ہو چکے تھے یعنی دودھ پی رہے تھے لڑکے تھے ان سب کو تقریباً 70,000 بتائی جا رہی ہے تعداد، ان کو اس نے قتل کروا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس نے نوجوان مردوں کو بھی قتل کروا دیا تاکہ کوئی بچہ پیدا ہو ہی نہ سکے۔ اور مشیت الہی دیکھیے، یعنی اللہ کی مرضی دیکھیے کہ اس قوم کے بوڑھے بھی جلد جلد مرنے لگے۔ قوم قبط کے رؤساء نے یعنی کہ امیر لوگوں نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازاری ہے، اس پر ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں، تو ہمیں خدمتگار کہاں سے میسر آئیں گے؟ فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں، تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اتنی کم عمر تھی اور ان کے پیٹ سے بھی یعنی وضع حمل ظاہر نہیں ہوتا تھا، اس لیے کسی کو پتہ بھی نہ چلا، اور انہوں نے یہ منصوبہ بھی بنایا کہ ان کے والد جو ہیں وہ ایک صندوق خود سے تیار کرتے رہے۔ یہ اور حضرت ابراہیم کا واقعہ تقریباً ملتا جلتا ہے یہاں سے، کہ انہوں نے بھی ان کے والد صاحب نے بھی ان کے لیے ایک غار تیار کی تھی جہاں پہ انہوں نے ان کو چھوڑا تھا نمرود کے ڈر سے۔ یہاں فرعون کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب نے ایک صندوق، لکڑی کا صندوق جو ہے وہ تیار کیا، اور اس کے اندر اس بچے کو پیدا ہوتے ہی لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا گیا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ دریائے نیل کا وہ یعنی کہ اس میں سے نہریں نکالی گئی تھی، وہ بادشاہ یعنی فرعون کے باغ کے گھر کے اندر سے ہی گزرتی تھی، اور وہاں حضرت آسیہ اور فرعون موجود تھے، اپنے باغ میں سیر سپاٹا کر رہے تھے، اور انہوں نے وہ صندوق دیکھا اور وہاں سے انہوں نے وہ صندوق نکال لیا۔ اس طرح مارنے والے کے گھر میں یعنی فرعون کے گھر میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور حضرت آسیہ نے بڑے اچھے طریقے سے پرورش کی۔ یہ ایک الگ واقعہ ہے جو کہ بعد میں پیش کیا جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔